بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، میرا نام محمد ذیشان بشیر ہے۔ میں آپ کو اپنے ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارم پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں پر بھی ہوں گے بفضل خدا خیریت سے ہوں گے، اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ نے وقت نکالا۔ ناظرین کرام، 300 دن عمران خان کو جیل میں 300 دن مکمل ہو چکے ہیں۔ عمران خان کے مخالفین تو یہ کہتے تھے کہ جناب یہ تو جیل میں 2 دن نہیں رہ سکے گا۔ رانا ثناء اللہ کا آن ریکارڈ یہ بیان ہے جس میں یہ کہتے تھے کہ جناب یہ تو انہیں نشہ نہیں ملے گا تو یہ تو 2 دن میں چیخیں نکل جائیں گی کہ یہ مر جائے گا، یہ ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا۔ لیکن آفرین ہے اس لیڈر پر کہ جس نے دکھا دیا کہ وہ نہ تو ڈیل کرے گا اور نہ ہی کسی کے ساتھ جو ہے وہ کسی بھی قسم کا کوئی معاملہ طے کرے گا، بلکہ وہ میرٹ پر، جی ہاں میرٹ پر تمام کیسز میں وہ بری ہوگا، اور ہو بھی رہا ہے۔ ایک کے بعد ایک کیس میں عمران خان جو ہے وہ بری ہوتے جا رہے ہیں۔ ایک جانب وہ نام نہاد لیڈر تھے یا وہ نام نہاد سیاستدان تھے کہ جن کی 3 مہینے میں ہی جیل میں چیخیں نکل گئی تھیں، پلیٹلیٹس گرنا شروع ہو گئے تھے، مرنے کے قریب جو ہے وہ پہنچ گئے تھے۔ ان کی پارٹی کے لوگ کہتے تھے کہ جناب نواز شریف کی زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا اگر انہیں علاج کے لیے باہر نہ بھیجا گیا۔ لیکن کیا ہوا؟ پھر وہی نواز شریف دوائی لینے کے لیے گئے تو 4.5 سال کے بعد واپس آئے، اور پتہ نہیں انہیں دوائی ملی ہے کہ نہیں ملی۔ لیکن ایک جانب یہ عمران خان ہے، اور اس عمران خان نے نہ تو بیماری کا کوئی بہانہ کیا، نہ ہی اس نے کوئی ڈیل کرنے کی بات کی، بلکہ اس نے بہادری کے ساتھ وہ سزائیں کاٹی ہیں کہ جو کہ انتقامی کیسز میں انہیں سنائی گئی تھیں، اور جس طرح سے سزائیں سنائی گئی تھیں وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ اڈیالہ جیل میں کیسے 10-10 12-12 گھنٹے 14-14 گھنٹے کیسز کی سماعت ہوتی تھی، اور اس کے بعد پھر ایک ہی دن میں سزا سنا دی جاتی تھی، اور ایسے کیسز میں کہ جس پر عمران خان کے جو بدترین مخالف ہیں وہ بھی تنقید کرتے تھے کہ جناب اس پر تو سزا ہو نہیں سکتی، اس پر کیسے سزا سنا دی گئی ہے۔ عدت کیس ہمارے سامنے ہے، کس نے اس کیس کی سزا ہونے پر جو ہے وہ تنقید نہیں کی؟ کون ایسا عمران خان کا بدترین مخالف ہے جس نے کہا تھا کہ جناب بالکل صحیح جو ہے وہ سزا ملی ہے؟ دوسری جانب آپ دیکھیں کہ سائفر کیس بھی اب ختم ہو گیا۔ اب اس سے کون کون سی ایسے الزامات ہیں یا کون کون سی ایسی چیزیں ہیں حکومت کی، ایسی باتیں ہیں حکومت کی جو کہ غلط ثابت ہوئی ہیں۔ نمبر 1، عمران خان کو کہا جاتا تھا کہ جناب وہ غدار ہے۔ یہ نعرہ موجودہ حکومت کی جانب سے لگایا گیا کہ جناب عمران خان غدار ہے۔ عمران خان غدار نہیں ہے، یہ غلط ثابت ہو گیا۔ کس نے ثابت کیا؟ یہ عدالت نے ثابت کیا، اور میرٹ پر ثابت کیا ہے۔ اس کے بعد کہا جاتا تھا کہ جناب عمران خان ملک دشمن ہے، یہ بھی غلط ثابت ہو گیا۔ عمران خان ملک دشمن نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد یہ کہا جاتا تھا کہ جناب بیرونی دنیا سے تعلقات عمران خان نے، خصوصاً امریکہ کے ساتھ تعلقات پاکستان کے عمران خان کی وجہ سے خراب ہوئے ہیں، یہ بھی غلط ثابت ہو گیا۔ کورٹ میں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کی صدارت میں جو ڈویژنل بینچ اس کیس کی سماعت کر رہا تھا، اس نے اپنے فیصلے میں جو چیزیں لکھی ہیں، جو فیصلے میں اپنی چیزیں جو ہے وہ بتائی ہیں، سنائی ہیں، وہ بہت زیادہ جو ہے وہ ہوش شبہ ہیں۔ عدالت کے میں سماعت کے دوران جو ہے وہ بار بار یہ کہا جاتا رہا کہ جناب سائفر کدھر ہے، لے کر آئیں سائفر۔ وہ کون سا ایسا ڈاکومنٹ ہے جس کی وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ریاست کی سیکیورٹی کمپرومائز ہوئی ہے، وہ کہاں پر ہے، وہ ڈاکومنٹ کدھر ہے؟ لیکن نہیں بتایا گیا۔ پھر جناب کہا گیا کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات خراب ہوئے ہیں۔ یہ پوچھا گیا کہ جی کیسے خراب ہوئے، کون سی ایسی چیز تھی جس کی وجہ سے جو ہے وہ خراب ہو گئے؟ جی وہ عمران خان نے سائفر لہرایا تھا جلسے میں۔ بھئی اس کا کانٹینٹ کیا تھا؟ کون سی ایسی چیز تھی جس کی وجہ سے تعلقات خراب ہو رہے ہیں؟ کوئی کچھ نہیں بتا سکا، پروسیکیوشن کچھ بھی ثابت نہیں کر سکی۔ اس کے بعد کیا ٹرائل کورٹ پر سوالات نہیں اٹھتے؟ اس کورٹ پر سوالات نہیں اٹھتے جس نے 10 سال کی سزا سنا دی تھی اس کیس میں۔ اور اب عمران خان کے جو بدترین مخالف ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے بالکل میرٹ پر دیا ہے، تو تب جو ہے اس پر بات کیوں نہیں کی گئی تھی؟ اب اس فیصلے کے بعد کیا ٹرائل کورٹ سے کوئی پوچھے گا، اس جج سے کوئی پوچھے گا جس نے اڈیالہ جیل میں 14 گھنٹے سماعت کی اور اس کے بعد یہ فیصلہ سنا دیا؟ اسلام آباد ہائی کورٹ میں دوران سماعت ریمارکس میں جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہیں اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب جب اڈیالہ جیل میں سماعت ہو رہی تھی تو 3 بجے 342 کا بیان ریکارڈ ہوتا ہے عمران خان کا، اور 1.5 گھنٹے کے بعد فیصلہ سنا دیا جاتا ہے۔ یہ کیسے پاسبل ہے کہ آپ 342 کا بیان ریکارڈ کرنے کے بعد 70 صفحات پر مبنی فیصلہ 1.5 گھنٹے کے اندر جو ہے وہ سنا رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک پری ریٹن ججمنٹ تھی جو کہ آئی تھی اور وہ سنا دی گئی۔ یہ تمام تر چیزیں جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں، اور صرف یہ نہیں، توشہ خانہ میں آپ دیکھ لیں سزا معطل ہو گئی ہے، سائفر کیس جو ہے وہ اڑ گیا ہے، اور یہ نہیں کہ سزا معطل ہوئی ہے اس میں، بلکہ بری ہو گئے ہیں۔ شاہ محمود قریشی بھی، عمران خان بھی اس کیس میں بری ہو گئے ہیں۔ یہ کیس سرے سے ہی ختم ہو گیا، کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ وہ کیس تھا جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ جناب اس میں تو سزائے موت ہوگی،
اس کیس سے نہیں بچ سکتے، اس میں ملک کی سیکیورٹی کمپرومائز ہوئی ہے، اس میں یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے، اس میں تو پھانسی لگ جائے گی، اس طرح کی باتیں کی جاتی تھیں۔ یہ سب سے بڑا کیس تھا۔ آپ سوچیں جو سب سے بڑا کیس بنایا گیا تھا اس میں کچھ نہیں نکلا، تو جو اور چھوٹے چھوٹے کیس ہیں اس میں پھر کیا ہوگا؟ عدت کیس کا فیصلہ محفوظ ہے، وہ سنایا جانا تھا، لیکن خاور مانیکا نے جج پر ایک بار پھر سے عدم اعتماد کر دیا۔ اب وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو خط لکھا گیا، دوسرے جج کے پاس اب یہ معاملہ ریفر کر دیا گیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس میں جو ہے وہ کیا ہوتا ہے۔ ایک اور اہم کیس جس کی سماعت چل رہی ہے وہ ہے خصوصی نشستوں کے حوالے سے، مخصوص نشستیں جو کہ سنی اتحاد کونسل کی ہیں، سپریم کورٹ میں اس کی جو ہے وہ سماعت چل رہی ہے، اور اس کے دوران بھی جو ریمارکس آ رہے ہیں وہ بہت اہم ریمارکس ہیں، اور وہ ایسے ریمارکس ہیں کہ اس سے کلیئر کٹ یہ لگتا ہے کہ یہ مخصوص نشستیں سنی اتحاد کونسل کو ملنی چاہیے تھی، اور الیکشن کمیشن نے بہت غلط فیصلہ کیا ہے۔ جسٹس منیب اختر کی جانب سے جو ہے وہ بہت اہم ریمارکس کیے گئے۔ جسٹس منیب اختر نے کہا کہ جناب کاغذات نامزدگی میں کوئی خود کو پارٹی امیدوار ظاہر کرے اور ٹکٹ جمع کرائے تو جماعت کا امیدوار تصور ہوگا، آزاد امیدوار وہی ہوگا جو بیان حلفی دے گا کہ کسی سیاسی جماعت سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ یہ ان لوگوں کے منہ پر تماچا ہے جو یہ کہتے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف ماضی کا قصہ بن گئی ہے، جو یہ کہتے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف کا باب بند ہو گیا ہے، جو یہ کہتے تھے کہ جی پاکستان تحریک انصاف کا نام و نشان ملک سے ختم ہو گیا ہے۔ یہ ان کے منہ پر ایک زوردار تماچا ہے کہ جس طرح سے پارٹی کا نشان چھینا گیا، چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کی جانب سے وہ فیصلہ دیا گیا تھا، اس فیصلے کا ذکر بھی جو ہے وہ اس کیس میں بار بار آ رہا ہے، اور یہ چیف جسٹس نے کہا کہ اگر انٹرا پارٹی الیکشن کروا لیتے تو شاید یہ معاملہ جو ہے وہ نہ ہوتا، اس طرح سے انتخابی نشان واپس نہ جاتا، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ اس فیصلے پر ریویو کیا جاتا ہے کہ نہیں کیا جاتا ہے۔ لیکن اب جو ریمارکس، اچھا اس کے بعد پھر جسٹس منیب اختر کہتے ہیں کہ سنی اتحاد میں شامل ہونے والوں نے خود کو کاغذات نامزدگی میں پی ٹی آئی امیدوار ظاہر کیا، کاغذات بطور پی ٹی آئی امیدوار منظور ہوئے اور لوگ منتخب ہو گئے۔ الیکشن کمیشن کے رولز کیسے پی ٹی آئی امیدواروں کو آزاد قرار دے سکتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ بے شک انتخابی نشان نہیں ہے، لیکن پارٹی تو ہے، پارٹی تو رجسٹرڈ ہے، اور پارٹی کو آپ کس طرح سے نگیٹ کر سکتے ہیں؟ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ پارٹی کا امیدوار نہیں ہے؟ وہ پارٹی کا امیدوار تھا، وہ پی ٹی آئی کا امیدوار تھا، پی ٹی آئی بطور پارٹی رجسٹرڈ ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ جی انتخابی نشان ایک ہو یا نہ ہو وہ الگ بحث ہے، لیکن امیدوار پارٹی کے ہی تصور ہوں گے۔ یہ جسٹس منیب اختر کی جانب سے کہا گیا کہ جی بے شک وہ جو ہے وہ آزاد آپ نے انہیں ڈکلیئر کیا تھا، وہ آزاد نہیں تھے، وہ پارٹی کے امیدوار تھے، بے شک ان کے پاس انتخابی نشان ہے یا نہیں ہے، وہ جس مرضی انتخابی نشان پر لڑ رہے ہیں، وہ ہیں پی ٹی آئی کے، وہ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے۔ اس موقع پر جسٹس جمال خان مندوخیل نے بھی جناب ان کی تائید کی جسٹس منیب اختر کی، اور کہا کہ میں کل سے یہی بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آپ یہ دیکھیں کہ کتنے اہم ریمارکس اور کتنے جو ہے وہ سالڈ اس طرح کے ریمارکس آ رہے ہیں جو کہ سنی اتحاد کونسل اور پاکستان تحریک انصاف کے حق میں جا رہے ہیں۔ تو سوچیں کہ الیکشن کمیشن کا یہ فیصلہ کیا یہ سسٹین کر پائے گا مخصوص نشستوں کے حوالے سے؟ ان ریمارکس کی روشنی میں دیکھا جائے تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ فیصلہ بھی سسٹین کرے گا، لیکن بہرحال 24 جون کو اب یہ سماعت ہونے کے لیے جا رہی ہے، تو اب دیکھتے ہیں کہ مزید اس میں جو ہے وہ کیا پیش رفت ہوتی ہے۔ ایک اور بڑی جیت پاکستان تحریک انصاف کی جو ہوئی ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے ایک اور فیصلہ آیا، جو مرکزی سیکریٹریٹ تھا پاکستان تحریک انصاف کو، اس کو ڈی سیل کر دیا گیا ہے۔ سی ڈی اے نے آپریشن کیا تھا اسلام آباد میں، پارٹی کے مرکزی سیکریٹریٹ کو جو ہے وہ سیل کر دیا گیا تھا، اور یہ کہا گیا تھا کہ جناب یہ ناجائز تجاوزات میں آتا ہے، اس کو جو ہے وہ سیل کر دیا گیا۔ اس بارے میں اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا گیا تھا پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے۔ اس پر جسٹس سمن رفت امتیاز ہیں جنہوں نے اس معاملے کی سماعت کی، اور اس موقع پر سی ڈی اے کی جانب سے بھی مختلف جو ہے وہ ڈاکومنٹس پیش کیے گئے اور بتایا گیا کہ جناب کب اور کس کس کو جو ہے وہ نوٹس بھیجے گئے، لیکن آخر پر پھر کیا فیصلہ آیا کہ جناب یہ غیر قانونی طور پر سیل کیا گیا تھا۔ سی ڈی اے کی جانب سے جو آپریشن کیا گیا اور مرکزی سیکریٹریٹ کو سیل کیا گیا وہ غیر قانونی طور پر کیا گیا۔ عدالت نے تحریک انصاف کا سیکریٹریٹ فوری طور پر ڈی سیل کرنے کا حکم دے دیا ہے، اور مروجہ قوانین کی خلاف ورزی پر سی ڈی اے قانون کے مطابق کارروائی کر سکتا ہے۔ یہ کہا گیا ہے کہ اگر کسی بھی قسم کی قانون کی خلاف ورزی ہوتی ہے تو پھر آپ کارروائی کر سکتے ہیں، ادروائز اس طرح سے آپ نہیں کر سکتے کہ بلا وجہ کسی کے دفتر کو آپ جا کر اس طرح سے سیل کر دیں۔ یہ سی ڈی اے کو جو ہے وہ کہا گیا ہے۔ تو یہ تمام تر چیزیں جناب ہوئی ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ ایک کے بعد ایک خوشخبری سمجھ لیں پاکستان تحریک انصاف کے لیے، یا ایک کے بعد ایک بڑی کامیابی سمجھ لیں پاکستان تحریک انصاف کے لیے۔ یہ ہواؤں کا رخ جو ہے اب تحریک انصاف کی جانب ہو چکا ہے۔ اب لگ یوں رہا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں حکومت کے لیے مشکلات مزید بڑھنے جا رہی ہیں، اور اس حوالے سے جو ہے وہ کہا بھی جا رہا ہے، مختلف حلقے جو ہے وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ موجودہ حکومت کے لیے جو ہے وہ سٹیبل رہنا مشکل ہو جائے گا۔
فواد چودھری نے جو ہے وہ اس بارے میں بات کی تھی کہ جی مولانا فضل الرحمان اور تحریک انصاف اگر مل گئے نا احتجاج کے لیے تو پھر موجودہ حکومت ٹک نہیں سکے گی. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جو تحفظ عین پاکستان موومنٹ ہے وہ اب کس طرح سے چلائی جاتی ہے, کیا مولانا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ملتے ہیں یا نہیں ملتے ہیں. لیکن بہرحال خوشائند یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو بڑے ریلیف ملنا شروع ہو گئے ہیں, اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ مزید ریلیف بھی عمران خان کے لیے اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے ہوں گے, اور بہت جلد عمران خان جیل سے باہر ہوں گے. آج کے ولاگ سے مجھے اجازت دیجیے, اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.